کرم ہم پر، رحم مالک رحم ہم پر، نبی کا واسطہ تجھ کو، دکھا دے راستہ مجھ کو، نوائے بے نوا سن لے، صدا میرے خدا سن لے، اسے آباد کر دے تو، ہمیں پھر شاد کر دے تو، یہاں اترے نہ میزائل، یہاں کوئی نہ ہو گھائل، وہ چشمے گنگنائیں پھر، پپیہے چہچہائیں پھر، چمن میں پھر بہار آئے، گلوں میں پھر نکھار آئے، خطائیں معاف کر مالک، دلوں کو صاف کر مالک، بنا دے پھر ہمیں بھائی بھائی، کہ ہیں اسلام کے داعی، دلوں میں پیار پھر یوں بھر دے، بہم شیر و شکر کر دے، محبت کی امی کر دے، وفا کی سرزمی کر دے، اسے پھر سے ہنسی کر دے، ثبات دل نشیں کر دے، آمین۔ اب سیمینار کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا حافظ عاقب سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان اور نگران انجمن خدام القرآن سندھ۔ جناب حافظ صاحب اس سیمینار کا اوپننگ خطاب فرمائیں گے، جس میں اس سیمینار کی غرض و غایت، اس کے مقاصد اور اس میں جو اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس پر محترم حافظ عاقب سعید صاحب خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آغاز ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کے اس سیمینار میں جو اصل میں تنظیم اسلامی کی جانب سے ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، وقت کا بہت اہمیت کا حامل اور حساس اور نازک موضوع کہ شریعت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں خطاب کرنے نہیں آیا بلکہ میزبان کی حیثیت سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے مقررین ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور خوش آمدید بھی کہنا ہے کہ ہماری دعوت پر انہوں نے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں عنوان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف محترم اور معزز ہمارے جو مقررین ہیں ان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی ذکر ہوا تھا سوات کا، یہ شریعت کا موضوع اس وقت پھر زباں زد عام و خاص ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور سوات کے اندر جو ابھی کہا گیا کہ وہ وادی لہو تر بتر ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ دو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں کھل کر، ایک یہ کہ نفاذ شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پھر وہاں کی جو خاص حالات ہیں اس میں فوجی ایکشن، اس کا کیا جواز ہے، کتنا جواز ہے، جواز نہیں ہے، حقائق کیا ہیں، میڈیا کیا پیش کر رہا ہے، اور ایک پروسیس جس کا آغاز ہوا تھا بڑے صحیح انداز میں کہ سوات کے علاقے میں جو بھی جرائم پیشہ لوگ آ چکے ہیں، ہماری 9/11 کی جو ہمالیہ جتنی بڑی غلطی تھی اس وقت کہ امریکہ کی حمایت کی، فرنٹ لائن الائی بن گئے، کس کام میں؟ افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، اسلام اور مسلمانوں کو زچ کرنے، اور بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کا نام و نشان مٹانے کی امریکی مہم میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر امریکہ کے ڈکٹیشن پر ہم نے اپنے ہی لوگوں پر حملے کرنے شروع کیے، فوجی ایکشن شروع کیا، پکڑ دھکڑ شروع کی، اس کے بدلے میں ڈالر وصول کیے۔ اس سب کے نتیجے میں جو اس وقت انتشار کی کیفیت ہے، جو بگاڑ آیا، جو فساد فی الارض وہاں پر تھا، اس کو سنبھالنے کا بہت صحیح طریقہ تھا جس کا آغاز ہوا تھا۔ صوفی محمد صاحب کو بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں اور امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، 20 سال سے چلا آ رہا تھا کہ اس علاقے میں شریعت چاہیے ہمیں۔ قاضی کورٹس، اے این پی کی حکومت نے یہی کیا کہ ہم آپ کا مطالبہ مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور یہاں پر جو جرائم پیشہ افراد آ گئے ہیں کچھ طالبان کے پردے میں، اس کے بھیس میں، ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ ایک بڑا صحیح قدم تھا جو اٹھا کہ شریعت نافذ ہو جائے، اور صوفی محمد صاحب جو اس علاقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، وہ ایک درویش آدمی ہیں، بڑے مخلص آدمی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں شریعت کے لیے، 20 سال کا ان کا جو ہے ایک ریکارڈ وہاں کے لوگوں کے سامنے ہے۔
اور وہ پرامن رہے، ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر جو اصل پاکستان کے دشمن عناصر وہاں آ چکے ہیں، را کے ایجنٹ ہوں، موساد کے ہوں، CIA کے پھیلائے ہوئے، وہ جو کانٹے بچھائے گئے ہیں اس علاقے کے اندر پچھلے 8-10 سال کے اندر، ان سب کو چننے کے لیے ایک پروسیس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت المناک داستان، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ شریعت ہی کو مذاق بنا دیا گیا، شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، اور اسی پہلو سے آج کا یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، کیونکہ اشکالات اٹھائے گئے، کیا شریعت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر لائی جاتی ہے؟ صوفی محمد صاحب کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے، طالبان کی شریعت ہمیں قبول نہیں ہے، تو بھائی شریعت ہے کیا؟ کس کی شریعت؟ یہ جو سوالات اٹھے ہیں، اور اس حوالے سے جو پھر جس قسم کی باتیں کہی گئی شریعت کے بارے میں، شریعت کی سزاؤں کے بارے میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی کوئی کسر جو ہے اس میں چھوڑی نہیں ہے۔ یہ ساری جو سچویشن ہے، اس میں وضاحت کے لیے کہ اصل میں شریعت ہے کیا، اور کیوں، کیا ضروری ہے نفاذ شریعت، یا بے معنی ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو بے معنی سمجھا۔ 63 سال ہو گئے پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور ہمیں کوئی احساس زیاں بھی نہیں ہے، پوری پاکستانی قوم، اس کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ شریعت کا نفاذ ہو، بدقسمتی سے۔ تو کیا یہ کوئی اضافی شے ہے، اور کوئی ہمیں آپشنل اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دے دیا تھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، شریعت تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تم نافذ کرو یا نہ کرو، بات کوئی نہیں ہے، فرق کوئی واقع نہیں ہوتا، جنت میں تمہاری سیٹ ریزرو ہے، اللہ کے ہاں تم پھر بھی اسی طرح وفادار شمار ہوگے۔ سوچنے کی بات ہے، شریعت کیوں؟ بلکہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں؟ بہرکیف یہ ہے جو جس کا جواب انشاءاللہ، اور اس میں رہنمائی ہمیں علماء سے چاہیے۔ اور میں اپنی ایک جو کچھ سمجھ پایا کہ شریعت کے حوالے سے جو یہاں پر غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں کہ صوفی صاحب کی یا طالبان کی ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا ہر شخص کی، ہر فرقے کی، ہر مسلک کی، ہر مکتب فکر کی شریعت علیحدہ ہے؟ تو جو علماء موجود ہیں میں ان سے دستبردہ گزارش کروں گا کہ میری اصلاح کر دیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب یہ بحث اٹھی تھی اور ہمارے دینی طبقات نے مطالبہ کیا کہ یہاں کا دستور اسلامی ہوگا، تو اس وقت کے سیکولر طبقات نے یہ بات جو ہے اس کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ کس کی شریعت؟ اہل حدیث کی شریعت نافذ کریں، شیعہ کی کریں، دیوبندی کی کریں، بریلوی کریں، یہاں تو سب کی شریعتیں اسلامی، سب کی الگ ہیں۔ بہت بڑا طعنہ تھا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ کو علم میں ہوگا، شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، کہ الحمدللہ اس شر میں سے خیر برآمد ہوا۔ یہ تمام مکاتب فکر جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان سب کے جو چوٹی کی قیادت تھی وہ اس وقت جمع ہوئی 1949 میں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کئی دن تک وہ اجلاس جاری رہا کہ کوئی متفقہ دستور بنایا جائے جس میں یہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک ہی دین پر، ایک ہی شریعت پر، ایک ہی اسلام پر متفق ہوں کہ یہ دستور اگر قائم کر دو تو ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اور الحمدللہ کہ وہ 31 علماء جو سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے 22 نکات مرتب کر کے ایک مکمل دستور کا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ یہ ہے ہماری طرف سے متفق علیہ دستور، یہ ہے شریعت، یہ دین، اس کو نافذ کرو۔ گویا کوئی وہام رہا ہی نہیں، سب کی شریعت ایک، سب کا اس پر اتفاق ہے، اور سب کی اس وقت کی جو چوٹی کی قیادت تھی، لیڈرشپ، ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ اور مجھے بعد میں لیاقت بلوچ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ 1995 میں جب ملی یکجہتی کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ ہمارے دشمنوں نے شیعہ سنی فساد پیدا کیا، راؤ کی جو ہے کاروائیاں تھیں، جیسے آج بھی آپ جب ٹریس بیک کرتے ہیں کہ مناوا میں پولیس کیمپ پر جو حملہ ہوا، ظاہراً وہ شاید کچھ قبائلی تھے، لیکن اس کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟
ہماری حکومت کی ماننے پر مجبور ہوئی کہ وہ